حضرات محترم، دارالعلوم دیوبند حق و باطل کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ دیوبندیت ہمارا قرۂ امتیاز ہے۔ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند وہ ادارہ ہے جس کا نام سنتے ہی ہر باطل فرقوں میں ایک طرح سے بے چینی دوڑ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس ادارے سے انتصاب عطا کیا۔ پوری دنیا مل کر کوشش کر چکی ہے، کر رہی ہے، کرتی رہے گی، لیکن انشاءاللہ دارالعلوم دیوبند کی ایک دال کو نہ اب تک گرا سکی ہے نہ گرا سکے گی۔ اسی سرزمین کی علمی اور تہذیبی ثقافتوں کے امین نائب محترم دارالعلوم دیوبند حضرت مخدوم محترم مفتی محمد راشد صاحب دعوت برکاتہ بخاری شریف کی تکمیل انشاءاللہ ہوگی۔ آپ تمام حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُ يُؤْذَنُ وقال مجاهد القسطاس والقسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر۔ حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں اور کافی تعداد میں تشریف فرما نیک مائیں اور بہنیں اور دور حدیث پڑھ کر بخاری شریف پڑھ کر فارغ ہونے والی طالبات، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے اس عظیم الشان مدرسہ جامعہ ابو الحسن للبنات کے اس مبارک موقع پر جس وقت 14 بچیاں ماشاء اللہ بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھ کر عالمہ بن جائے گی، اللہ نے اس عظیم موقع پر ہم سب کو جمع ہونے کا موقع نصیب کیا۔ ماشاء اللہ مدرسہ قلیل عرصے میں اس نے بہت زبردست ترقیات کی اور 8 بچے قرآن کریم کے حافظ بھی ہوئے اور 14 بچیاں عالمہ بھی بن گئی۔ میں حافظ شبیب الحسن صاحب کو
اور ان کے تمام رفقا کو، ان کے سارے معاملین کو اور اساتذہ کرام کو اور ان کے سارے محبین کو، خاص طور سے مولانا عبدالبر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے مل کر اس بزم کو سجایا ہے۔ قوم کی ان بچیوں کو آپ نے علم کے زیور سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم سے قوم کی ان بچیوں کے سینوں کو منور کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو پوری ملت کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ یہ اس سے پہلے کہ میں کچھ بخاری شریف کے سلسلے میں کہوں، چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے اسلام میں مرد کو بھی عالم ہونے کا حق ہے اور عورت کو بھی عالم ہونے کا حق ہے، بلکہ مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے کہ دونوں علم حاصل کریں، مرد بھی علم حاصل کریں اور عورتیں بھی۔ چنانچہ صحابہ کرام میں ایسی ایسی عورتیں تھیں جو علم کی پہاڑ تھیں، علم کی امام تھیں، خاص طور سے سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ اتنی بڑی عالمہ تھیں، اتنی بڑی عالمہ تھیں کہ صحابہ اگر کسی مسئلے میں الجھن میں پڑتے تھے، آپس میں اختلاف ہوتا تھا، تو آتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس اور حضرت عائشہ ایسا فیصلہ کرتی تھی، ایسا مسئلہ بتاتی تھی کہ دونوں گروہ کو اطمینان ہو جاتا تھا اور سب لوگ اسی بات کو تسلیم کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ درس، حلقہ تعلیم مسجد کے اندر لگتا ہے۔ حضور کی آپ صلی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں بھیجے، مدینے بھیجے، مکے بھیجے، اور انشاءاللہ آپ وہاں دیکھیں گے کہ مسجد میں رسول پاک کا درس لگتا تھا اور صحابہ آتے تھے، اور مسجد سے ملا ہوا حضرت عائشہ کا حجرہ ہے۔ حضرت عائشہ ساری باتیں سنتی تھی، اور اس کے بغل میں حضور کا مدرسہ ہے صفہ، جس میں کچھ طلبہ مستقل رہتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ یہ مدرسے جو ہیں دیکھ رہے ہیں، ان مدرسوں کی بنیاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ ہے، جس کا نام تھا مدرسہ صفہ، اصحاب صفہ کا مدرسہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے جو پوری قرآن کی آیت بتلاتے تھے، یا آیت کا مطلب بتلاتے تھے، یا حدیث بتلاتے تھے، حضرت عائشہ سنتی رہتی تھی، اور جب حضور گھر میں جاتے تھے تو حضور سے اشکال کرتی، سوال کرتی تھی، اور حضور اس کا جواب دیتے تھے، تو امت کے سامنے وہ علم آ جاتا تھا جو علم اس سے پہلے ابھی نہیں آیا۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں صحابہ کے سامنے حدیث بیان کیا، من نوقش حسابا فہلک، جس کے حساب سے تفتیش کر لیجیے، میدان محشر میں حساب ہوگا اور ہندی کی چندی کر لیجیے، جیسا کہ آج کل آڈیٹر آتے ہیں کہتے ہیں یہ خرچ کیوں ہوا، یہ خرچ کیوں ہوا، تو کہا کہ اگر حساب کی تفتیش ہو جائے گی تو آدمی ہلاک ہو جائے گا، حضور نے فرمایا۔ یعنی میدان محشر میں حساب اگر حساب آسان ہو جائے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے، لیکن اگر حساب دشوار ہے تو کوئی بچے گا نہیں، کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اگر اللہ نے کہہ دیا تم نے یہ چوری کیوں کی تھی، یہ غیبت کیوں کی تھی، یہ لوگوں کو نقصان کیوں پہنچائے گا، اب میرا خیال ہے کہ بچیاں سن رہی ہوں گی، آواز جا رہی ہوگی، اور اگر نہ بھی جا رہی ہو تو کان ذرا زیادہ لگائیں، جب آواز ہلکی ہوتی تو کان کو تیز کر دیا جاتا ہے۔ آواز کے ہلکے پن کی تلافی کان کی تیزی سے کریں، انشاءاللہ آواز جائے گی۔ آواز نہ جانے کی شکایت مت کیجیے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تقریر فرمائی، حدیث بیان فرمائی کہ جس کے حساب میں خود چھان بین ہوگی، اور اللہ نے ہندی کی چندی کری تو پھنسے گا۔ یہ ہندی کی چندی کرنا ہی اس بات کے ذریعے کہ اللہ سے اللہ کیا پہنچائے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کر کے اپنے گھر تشریف لے گئے، حجرے میں لے گئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سے کہا آپ نے تو یہ کہا مسجد میں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا
کہتے ہیں دشوار حساب ہوگا، اور اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، میدان محشر میں جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے تو فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، وہ اس کا بہت آسان حساب ہوگا۔ تو اے اللہ کے رسول، اے نبی مکرم، آپ تو کہتے ہیں سخت حساب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسان حساب ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ، وہ لوگ جن کا سخت حساب ہوگا وہ الگ ہیں، اور وہ لوگ جن کا آسان حساب ہوگا وہ الگ ہیں۔ اور میں نے جو کہا ہے حدیث میں کہ جن کا سخت حساب ہوگا وہ لوگ ہیں جن سے اللہ ناراض ہے، اور قرآن میں اللہ نے جن کے بارے میں کہا کہ آسان حساب ہوگا وہ لوگ ہیں جن سے اللہ خوش ہے۔ اب یہ بتائیے حضرت عائشہ نے کتنا گہرا سوال کیا۔ اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میدان محشر میں سب لوگ مادر ذات ننگے ہوں گے، نہ جوتا ہوگا، نہ کپڑا ہوگا، نہ کرتا ہوگا، نہ پاجامہ، کوئی چیز نہیں ہوگا۔ اب حضرت عائشہ نے سوال کیا فَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنظُرُونَ إِلَىٰ بَعْضِهِمْ، مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، بڑی خراب بات ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ معاملہ اتنا خطرناک ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے جسم پر کپڑا ہے کہ نہیں ہے، اور سامنے والے کے جسم پر کپڑا ہے کہ نہیں، یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میرے سامنے کوئی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل کی شدت سے بچائے۔ اور دیکھیے حضرت عائشہ کیسا سوال کرتی ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں بیٹھی تھی، جبریل آئے اور جبریل نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرا عائشہ سے سلام کر، میرا عائشہ سے سلام کہہ دیجیے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ جبریل اے جبریل آپ کے سلام کا میں جواب دے دوں گی، وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ تو اب بتاؤ اتنا پاکیزہ ہے، اتنی مقدس ہے کہ جبریل ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام کہہ رہے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں ترقی کر کے علم کی شمع سے اپنے آپ کو روشن کر کے اور علم کے نور سے اپنے آپ کو منور کر کے علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے انشاءاللہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں، غار حرا میں اور عبادت کر رہے ہیں، کئی دن تک عبادت کر رہے ہیں، اور حضور گھر نہیں آتے، ہفتوں وہیں رہتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں ہوتی تو چلی جائے کہ جھگڑا کرنا، اب گھر کیوں نہیں آتے؟ شوہر سے جھگڑا کرنے چلی جائے اور شوہر کو پریشان کرنا شروع کر دیتے۔ یہ نہیں کہ شوہر جماعت میں جاتے ہیں تو عورتیں لڑنا شروع کر دیتی ہیں، کیا ضرورت ہے جماعت میں جانے؟ تو بہرحال یہ کیا پر بول رہا ہے؟ چھوٹے بچے وہاں سے ہٹا دیجیے، بچے ہٹ جاؤ وہاں سے، چلو ہو گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہفتہ 10 دن گزر جاتا ہے اور انداز ہوتا تھا کہ کھانا پینا ختم ہو گیا تو کھانا لے جا کر اور پانی لے جا کر پہنچا دیتی تھی۔ ایک دن جبریل آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ابھی خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آئے ہیں، ان کو اللہ کا بھی سلام اور میرا بھی سلام، ان کو اللہ کا بھی سلام اور اللہ نے ان کو سلام کہا۔ دیکھیے ہماری مائیں بہنیں جب اوپر اٹھتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، علم کے زیور سے سج جاتی ہیں تو کیسا مقام ہوتا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کو تو جبریل نے سلام کیا تھا اور حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے بھی سلام کیا اور جبریل نے بھی سلام کیا۔ اب دیکھیے علم کیا، جب اللہ تعالیٰ کا حضور نے حضرت خدیجہ سے کہا دیکھو یہ جبریل لائے ہیں، تمہیں اللہ کا بھی سلام لے کر آئے ہیں اور اپنا بھی سلام لے کر آئے ہیں، تو حضرت خدیجہ جواب کیا دیتی ہے؟ دیکھیے وہ کہتی ہیں اللہ کے سلام کا میں کیا جواب دوں، اللہ تو خود ہی سلام ہے، اللہ کے سلام کا میں کیا جواب دوں، وہ تو خود ہی سلام ہے۔ ہاں
جبریل کے سلام کا جواب دیتی ہوں، جبریل کو بھی سلام اور آپ کو بھی سلام۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام نہیں کیا، جبریل نے کیا، لیکن یہی سے مسئلہ نکل گیا کہ ہم اگر کسی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں فلانے نے آپ کو سلام کہا، تو وہ فلانا کہے گا اس کو بھی جواب، اس کو بھی سلام، ان کو بھی سلام، حالانکہ میں نے سلام نہیں کیا ہے لیکن سلام پہنچایا ہے۔ اس سلام پہنچانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ جس نے سلام پہنچایا اس کو بھی سلام کا جواب دیا جائے۔ تو اب دیکھیے کتنا زبردست علم ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذوا نصف علمکم من هذه الأميرة، اے صحابہ آدھا علم اس سرخ عورت سے حاصل کرو۔ کون سرخ عورت ہے؟ عائشہ صدیقہ۔ بڑے بڑے مسئلے معراج کے مسائل میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کچھ صحابہ کہتے ہیں نہیں دیکھا، کچھ صحابہ کہتے ہیں دیکھا۔ تو اب اس کا بھی مسئلے کا حل پوچھنے کے لیے لوگ کس کے پاس آتے ہیں؟ حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں۔ اور اتنا تو قرآن میں ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، حضور اللہ کے اتنا قریب ہو گئے تھے جیسے ایک کمان یا دو کمان کا فاصلہ ہوتا ہے، اس طرح سے اللہ کے قریب تو ہو گئے لیکن دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ جیسا شاید کہتا ہے جمال یار کو کہتے ہو ہم نے ہاں دیکھا، جمال یار کو کہتے ہو ہم نے ہاں دیکھا، کلیم ہوش میں آؤ ابھی کہاں دیکھا، کلیم ہوش میں آؤ کبھی ابھی کہاں دیکھا۔ ایک شاعر کہتا ہے دید تو عام ہے خاصان محمد کے لیے، دید تو عام ہے خاصان محمد کے لیے، کچھ سمجھتے ہی نہیں حضرت موسیٰ کے لیے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں ربی ارنی، اللہ مجھے دکھا دیجیے۔ تو جو ہے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہی بات صحیح ہے اور قابل ترجیح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کیا کیا؟ دیکھا۔ اور اسی طرح سے معراج روحانی ہوئی یا جسمانی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ اللہ کے پاس گئے یا روح کے ساتھ گئے، اس میں بھی اختلاف ہے، اور اس اختلاف کو بھی حل کرنے کے لیے کون ہے؟ حضرت عائشہ ہے۔ چنانچہ یہ طے ہے کہ حضور کی معراج کون لڑکا ہے؟ چلیے کوئی بات نہیں، آپ پھوٹے گا تو پھوٹنے دو، اب اس کو دیکھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں۔ بہرحال جو ہے آج ماشاء اللہ ہماری بیٹیاں 14 بچیاں ہمارے بستی کی یاترا کی ماشاء اللہ اسی راستے پر چل پڑی ہیں جس راستے پر کون چلا کرتے، اور اسی نقش قدم پر چل رہی ہیں جس نقش قدم پر جس راستے پر حضرت عائشہ چلی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے اس علم سے آراستہ ہونے کی اور مدرسے میں آ کر فیض یاب ہونے کی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے اور اسے قبول فرمائے۔ یہ بچیوں نے ابھی بخاری پڑھی ہے، میں چند باتیں بخاری کے بارے میں بھی آپ سے بتانا چاہتا ہوں۔ اب تک تو میں نے بتایا کہ علم بہت ضروری ہے۔ ایک بچی اگر عالمہ بن جاتی ہے تو ایک خاندان عالم بن جاتا ہے، ایک خاندان عالم بن۔ دیکھیے حضرت فاطمہ زہرا عالمہ ہے، زبردست عالمہ ہے، ان کی گود میں حضرت حسن نکلے، حضرت حسن حضرت حسین نکلے۔ کہا کسی کہنے والے نے بطولِ بات، علامہ اقبال کہتے ہیں بطولِ بات پنہا شعبہ دیجیے، اے عورتیں، اے مائیں بہنیں، حضرت فاطمہ زہرا کی طرح ہو جاؤ اور دنیا سے کٹ جاؤ، پنہا شعبہ دیجیے، اس زمانے سے چھٹ کر پہلے والے زمانے میں چلیے۔ یہ زمانہ موبائل کا زمانہ ہے، یہ زمانہ بے پردگی کا زمانہ ہے، یہ زمانہ جہالت کا زمانہ ہے، یہ زمانہ مادیت کا زمانہ ہے، دنیا سے محبت کا زمانہ ہے، اور دنیا سے محبت میں مرد بھی بہت آگے اور عورت بھی بہت آگے۔ دلی کے ایک وائز کہتے تھے عورتوں میں دنیا کتنی محبت ہوتی ہے کہ کتنی بھی دنیا ہو جائے کہیں کم ہی ہے، کہیں بھی کم ہی ہے۔ چنانچہ جو ہے اگر جوتے بہت ہوں
पूछा जाए कितने जूते हैं तो कहते बस ये चंद लतेरे होते, कपड़े बहुत ज्यादा हैं, बक्स का बक्स भरा हुआ, पूछा जाए तो कहते बस चंद चीजें मौजूद हैं। और इसी तरह से पैसे बहुत ज्यादा हैं, सोने चांदी, तो कहते चंद ठीकरे मौजूद, चंद ठीकरे मौजूद है। यानी दुनिया की हवस जो है वो कहीं जाकर उनको पाबंद नहीं करती, पड़ती चली जाती जितना उससे ज्यादा। लेकिन हमारे सहाबियात का है यह हाल है। एक दिन हजरत आयशा का रोने से और इफ्तार सहरी में भी कुछ नहीं मिला था, रोने से भी, और किसी ने एक बोरा भरकर सोना और चांदी दिरहम और दीनार भेजा हदिये में। अब दूसरे औरत होती तो खूब शानदार पकाती, बेहतरीन शहरी में जो नहीं खाया था उसकी भी तलाशी करती, और इफ्तार में भी इतना खाती कि 2-4 दिन तक चले। लेकिन हजरत आयशा बोरी बिछाकर बांटने के लिए बांटती रही, और जब सारा दिरहम बांट चुकी तो बोरी झाड़ कर उठ गई। अब वो खातमा कहती है, अरे घर में कुछ भी नहीं है, शहरी भी आपने नहीं खाया, इफ्तार के लिए भी कुछ नहीं है, एक दिरहम तो बचा लेती कुछ हो जाता। तो कहती है तुम्हें याद क्यों नहीं दिलाया, बस आप भूखी हैं, रोते से हैं, उन्हें याद ही नहीं कि मुझे पता। और औरतों का हाल यह है, हम सब औरतों को नहीं कहते हैं, लेकिन बाद औरतों का हाल यह है कि अपने लिए पहले से अलग रखें, अपने लिए पहले से अलग रखें, कहीं मर्द वगैरह खाने बचे ही नहीं। तो बहरहाल तो हमको ये सबक दिया जा रहा है कि पुरानी जैसी औरतें फातिमा की तरह, आयशा की तरह हो जाओ। हजरत फातिमा अपने हाथ से चक्की चलाती थी, अपने हाथ से चक्की चलाती थी, और बोरका पहनकर जो बिल्कुल अपने आप को छुपाकर पानी लाती थी, बच्चों का कपड़ा धुलती थी, दिन भर लगी रहती थी। एक दिन हजरत अली ने कहा कि चाहो तुम्हारे अब्बा के पास कुछ बालियां आई, एक बाली मांग लाओ ताकि तुम्हारा ये सारे मसाइल हल हो जाए, कपड़े का धुलना, चक्की का चलाना, पानी का लाना, वो सब कर दिया गया। अब हजरत फातिमा आती है, हजरत अली के कहने पर आती हैं, तो अब्बा से कुछ नहीं कर पाती, जबान खुलती ही नहीं, उसकी तो जबान खुलती ही नहीं, जो राज का महरम होता है, कुछ भी नहीं कह रही है। आज की बेटियां होती है तो अब्बा से कहते हैं ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मैं आलिमा हो गई हूँ, मुझे ये भी ला के दे दीजिए, ये भी ला के दे दीजिए, ये भी ला के दे दीजिए। अब फातिमा बड़ी लाडली है, बड़ी चहेती है, लेकिन अपने अब्बा के सामने जबान ही नहीं खुल रही, कुछ कह ही नहीं रही, वापस चली आई। अब दूसरे वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। हजरत फातिमा से कहा बेटी तुम आई थी कुछ कहने के लिए, अब भी नहीं कह पा रही, अब भी जबान नहीं खुल रही है। शर्म और हया देखो, तवक्कुल देखो, इस्तिग़ना देखो, शान बेनियाज़ी देखो। चुनांचे अब जो है हजरत अली कहते हैं, वो नहीं बोल सके, हजरत अली कहते हैं मैंने भेजा था, ये चक्की भी पीसती है, बच्चों के कपड़े भी धोती हैं, पानी भी लाती हैं, रात दिन काम में लगी रहती हैं। तो मैंने सोचा कि आपके पास भाभी आई है, बालियाँ आई हैं, एक बाली ये मांग लाएं तो घर का सारा काम काज आसान हो जाएगा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब देते हैं वो सुनिए। उन्होंने कहा फातिमा ये बालियाँ मेरी नहीं है, ये बैतुल माल की हैं, इसमें सारे मुसलमानों का हिस्सा, मैं एक बाली भी तुम्हें देने की मेरे अंदर मेरे लिए दुरुस्त नहीं है। इससे बेहतर तुमको चीज में बताती, इससे बेहतर तुमको चीज बताता हूँ। सोते वक्त 35 दफा सुभान अल्लाह, 35 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 35 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह और 34 दफा अल्लाह अकबर कह लिया करो। अब बताओ आज की माया बहना तुम आप करो मुझे ये सामान चाहिए। लेकिन हजरत फातिमा आज भी तस्बीह फातिमा के नाम से तस्बीह मशहूर है, तस्बीह फातिमा, और आज भी औरतें पढ़ती हैं और उसका मर्द भी पढ़ते हैं, और उसका सवाब चूंकि हजरत फातिमा से निस्बत है, हुजूर ने सबसे पहले उनको बताया था, तो दोस्तों हजरत फातिमा को भी सवाब मिला। आज ये बच्चियां जो बुखारी पढ़कर फारिग हुई हैं, चंद बातें मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। बुखारी शरीफ ये कुरान के बाद दुनिया की सबसे ऊंची किताब है, इससे ज्यादा मकबूल कोई किताब नहीं है, और कोई किताब छूट जाए तो आलिम रहेगा, लेकिन अगर बुखारी नहीं पढ़ा तो आलिम नहीं माना। बुखारी का पढ़ना जरूरी है। चुनांचा दारुल देवबंद में और भी जुम्मा की मुअत्ता होती है, बात तलबा साल भर एक सबक में नहीं जाते, लेकिन आलिम हो जाते, वो आलिम हो जाते। बुखारी अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो आलिम नहीं।
बुखारी पढ़ी जाती है। एक जगह ऐसी थी जहाँ बुखारी नहीं पढ़ी गई, एक जगह ऐसी थी। लोगों ने पूछा कहाँ है? खाने काबा के अंदर। हर जगह पढ़ेंगे, खाने काबा के अंदर नहीं पढ़ेंगे। तो वो आलम कहते हैं, एक दिन मैं देखा कि खाना काबा खुला, दोनों जितने बुखारी लेकर अंदर और जब तक दोनों हिस्सा पढ़ नहीं किया तब तक बाहर नहीं निकला। बर्बाद निकालते रहे लेकिन अड्डा से बस नहीं हुआ, निकला ही नहीं। तो दोस्तों खाने काबा के अंदर भी बुखारी, इतनी मकबूल किताब। और बुखारी की मकबूलियत का ये राज नहीं है कि इमाम बुखारी का हाफिजा बहुत मजबूत था, बल्कि बुखारी की मकबूलियत का 3 राज है। एक तो ये कि इमाम बुखारी का तकवा लाजवाब, और जब आदमी के अंदर तकवा होता है तो उसका इल्म मकबूल होता है। तकवे के साथ किताब लिखता है तो किताब मकबूल होती है। नाम और नमूद के लिए अगर लिखता है, शोहरत के लिए लिखता है, दुनिया तलबी के लिए लिखता है कि किताब लिखूंगा और फिर एक मकतबा कायम कर लूंगा और किताब बेचूंगा और हर महीने आमदनी होगी, तो इस नीयत से अगर कोई किताब लिखता है तो किताब मकबूल नहीं होती। हजरत हकीम उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी 1000 किताबों के मुसन्निफ हैं और किसी किताब का हक से तस्लीम महफूज नहीं रखा। जो चाहे छापे, जो चाहे छापे, मुझको कोई नुस्खा दे या न दे, मुझसे इजाजत भी लेने की जरूरत नहीं है। जो चाहे छापे, काम कर दिया। दोस्तों बहुत से लोग एक किताब से लिखते हैं, उस पर लिख देते हैं हुकूक से तबाह महफूज है, कोई साहब इसको साफ नहीं। इमाम बुखारी की मकबूलियत का राज तकवा। दूसरा राज उनकी मकबूलियत का कि इल्म के लिए मेहनत बहुत की है, इल्म के लिए कपड़े तक बेच डाले, इल्म के लिए जंगलों का सफर किया, पत्तियां खा खा कर, घास खा खा कर इन्होंने। और जो इल्म के लिए मेहनत करता है तो अल्लाह उसके इल्म को मकबूल फरमाते हैं। और तीसरा राज उनके मकबूल होने का, उनके साथ उनकी माँ की दुआएं होती। अम्मा तहज्जुद गुजार थी, आए बहनें सुने, इमाम बुखारी की अम्मा तहज्जुद गुजार थी और रात में उठ कर दुआ करती थी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को बड़ा मुहद्दिस बना दे, मेरे बेटे को बड़ा मुहद्दिस बना दे। और माँ जो दुआ कर देती है वो दुआ लग जाती है। माँ बददुआ भी अगर कर दे तो बददुआ भी लग जाती है। अगर माँ कह दे तू बर्बाद हो जा तो लड़का किसी न किसी दिन बर्बाद हो करे। माँ को कभी भी गुस्से में भी बददुआ नहीं देनी चाहिए। एक साथ है, एक खातून की एक ही लड़का था दूसरा नाम का हमारे यहाँ, और माँ नाराज होकर कहती थी सांप काट लिया, सांप काट लिया। एक दिन वो आपको तो माँ की बददुआ भी लगती है और दुआ भी लगती है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा उन्होंने माँ की दुआएं ली। अल्लाह तबारक तआला ने उनके इल्म को मकबूल किया। अब जरा देखो, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी जो दारुल देवबंद के बानी है, वो फरमाते हैं 3 किताबें अलबेली हैं, 3 किताबों का कोई जवाब नहीं। नंबर 1 बुखारी कुरान शरीफ, नंबर 2 बुखारी शरीफ, नंबर 3 लखनवी शरीफ। दोस्तों ये बुखारी अलबेली क्यों है? देखिए इसकी तरतीब। और लोग किताब सलात, किताब ज़कात, जो आम अबवाब हम उसी पर काम करके हदीसों को जमा करते हैं। और इमाम बुखारी अपने इस्तेमाल से किसी हदीस से मुस्तंबत करके एक ऐसा बात कायम करते हैं जिस बात को दुनिया में किसी ने भी कायम नहीं किया। और ये उनका राज है। कहते हैं बुखारी की शरह इब्ने हजर ने लिख दिया तो बुखारी की शरह का हक अदा हो गया। लेकिन तर्जुमतुल अबवाब ये बात क्यों कायम किया और उसके तहत ये हदीस कैसे लाए और इस हदीस से इस बात को कैसे निकाला, इसको तर्जुमतुल अबवाब कहते हैं। आज तक इसको किसी ने हल नहीं किया, इस पर कोई किताब नहीं। शेखुल हिंद जब माल्टा में थे तो इस पर लिखना शुरू किया था, लेकिन अभी चंद ही बारे लिखे थे कि माल्टा से रिहाई हो गई। अब हिंदुस्तान में आए, सिर्फ 2 महीना जिंदा है, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, वो लिख नहीं सके। कहते हैं कि शेखुल हिंद लिख देते तो तर्जुमतुल अबवाब का भी हक अदा होता। बहरहाल जरा गौर करेंगे, मैं आप अमूमी बात कहता हूँ, आप हजरात भी समझ लें ताकि कहीं कहें कि हम बुखारी पढ़े भी हैं, बुखारी की हदीस समझा भी है। आखिरी सबक भी अगर समझ लेंगे तो ये कह सकते हैं कि हमने बुखारी समझा है, बुखारी को पढ़ा है, चाहे आखिरी ही हदीस पढ़ी। चुनांचे जो है सबसे पहले किताब कायम करते हैं बाबो कैफ कान बदरुल वही कैसे शुरू, फिर उसके बाद किताबुल ईमान, फिर उसके बाद किताबुल इल्म, फिर उसके बाद पूरी बुखारी किताबुल अमल, और उसके बाद आखिर में हम अदल का तराजू रखेंगे। तरकीब ये है कि सबसे पहले वही है,
اللہ کا کلام، اسی سے ایمان ثابت ہوگا، اسی سے علم ثابت ہوگا۔ اور جب ایمان اور علم ہے تو ایمان کے بعد عمل مقبول ہوتا ہے اور علم کے بعد عمل صحیح ہوتا ہے، پوری بخاری عمل ہے۔ اور جب آدمی کا عمل صحیح ہوتا ہے تو میدان محشر میں جب تولا جائے گا اس کا عمل تو عدل کا ترازو بھاری ہو جائے گا۔ پوری بخاری کی ترتیب میں نے آپ کو بتلا دیا۔ کتاب ترتیب اس طرح سے وحی، ایمان، عمل، علم، عمل، جنت۔ یہ ترتیب ہے، وحی، ایمان، علم، عمل اور جنت۔ تو آخری بات جنت میں ہی کیا کہ اعمال کو تولا جائے گا، نیکیاں زیادہ ہوگی تو جنت میں جائے گا، برائیاں زیادہ ہوگی تو جہنم میں جائے گا۔ امام بخاری جب کوئی بات قائم کرتے ہیں تو کسی گمراہ فرقے کی تردید کرتے ہیں۔ یہ جو آخری بات قائم کیا باب العدل المواعین القسط ہے، ہم عدل کا ترازو رکھیں گے۔ تو امام بخاری کے زمانے میں ایک فرقہ تھا، اس کو معتزلہ کہتے تھے۔ معتزلہ کا نام کا ایک فرقہ تھا، وہ بڑا گنہگار تھا، مجرم تھا، جو بات عقل میں آتی ہے اسی کو مانتا تھا اور شریعت کو، قرآن حدیث کو نہیں مانتا تھا۔ اگر قرآن حدیث کی بات عقل کے مطابق ہے تو مانتا تھا اور نہیں مانتا تھا۔ چنانچہ اس فرقے نے انکار کیا کہ میدان محشر میں عدل کا ترازو نہیں رکھا جائے گا، اعمال تولے نہیں جائیں گے۔ اس کا معتزلہ نے انکار کیا۔ میں سمجھتا ہوں اس لیے انکار کیا کہ انکار کر دیں گے تو ہم بھی بچ جائیں گے، انکار کر دیں گے تو ہم بھی بچ جائیں گے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو معتزلہ ہی کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں اعمال جو ہمارے کیسے تولے جائیں گے؟ اللہ نے کہہ دیا تولیں گے، رسول نے فرما دیا تولے، کیسے تولے جائیں گے؟ اعمال آراز ہوتے ہیں۔ آراز کیوں کہتے ہیں؟ جس میں جسم نہیں ہوتا، جس میں وزن نہیں ہوتا۔ تو عمل ہم نے تقریر کی، ہمارے الفاظ کو تول ہی نہیں سکتا۔ ہم کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس لیے کہ وہ عرض ہے، عرض اس کو کہتے ہیں اس میں کوئی وزن نہ ہو، جسم نہ ہو، یہ اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ معتزلہ کا جواب دیا علماء نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ آراز کو اجسام بنا دے گا۔ آراز کو کیا بنا دے گا؟ اور اجسام تولے جاتے ہیں تو آراز تولے جائیں گے۔ ابن عمر نے جواب دیا اعمال تولے جائیں گے کا مطلب نامہ اعمال تولا جائے گا، اور نامہ اعمال میں جس میں ہوتا ہے وہ وہ تولا جائے گا۔ اور اس کی دلیل میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے ایک مسلمان جو گنہگار نوجوان اور میدان محشر میں جب اس کے اعمال کو رکھا گیا تو نیکیوں کا پلڑا اٹھ گیا اور ہلکا ہو گیا، اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ فرشتے کھینچ کھینچ کر اسے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ راستے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، پہچان لیں گے کہ میرا امتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اسے کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول اس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اس کو جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ حضور کہیں گے واپس لے چلو۔ حضور کی سارے شفقت دیکھیں، سارے رحمت، حضور کہیں گے واپس لے چلو، پھر سے کب لے جائیں گے ہمارا؟ جیسے ہمارے آدمی مدرسے میں لڑکے درخواست دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ پھر سے جائے، ہمارا پرچہ، لیکن حضور کی میدان محشر میں حضور کی ایک آن ہے، آن ہے، شان ہے۔ تو جب کہنے کے پھر سے تولا جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ بھی حضور کی نافرمانی کریں گے اور اس کا عمل خود ہی کریں گے، کیونکہ وہ عدل کا ترازو ہے۔ جیسا پہلے تھا ویسا ابھی دوبارہ جو تولا گیا، ابھی برائیاں بھاری ہیں اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے، ابھی جہنم میں جانے کے لائق ہے۔ تو حضور اپنی جیب مبارک سے ایک کاغذ نکال کے ڈال دیں گے، اس پر جو نیکیوں کے پلڑے میں ایک کاغذ نکال ڈال دیں گے، اس کاغذ کا ڈالنا کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے۔ وہ آدمی جو جہنم میں جانے والا تھا فرشتے سے پیار کے ساتھ وہ اپن کے ساتھ جنت میں لے جا رہے ہیں۔ وہ حضور سے کہے گا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، آپ نے اس ناچیز پر کیا کتنا کرم فرمایا، آپ نے کیا ڈال دیا کہ نامہ اعمال میرا بھاری ہو گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں نے، تم نے مجھے درود بھیجا تھا، میری خدمت میں درود کا نذرانہ بھیجا تھا، وہ کاغذ میں میرے یہاں محفوظ تھا، میں نے اسی کو ڈال دیا۔ تو اس سے پتا چلا کاغذ ڈالا نا، اور کاغذ تو پتا چلا کہ ابن عمر کی بات صحیح ہے کہ کیا کہا جائے گا، نام ہے اعمال کہا جائے گا۔ میں ایک تیسری بات کہتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ آج کی دنیا میں، اس دنیا کے اندر آج کی سائنس کی ترقی نے معتزلہ کو پتہ لگا دیا، اور
اور معتزلہ کا منہ بند کر دیا، ان کے عقلوں کے دیوالہ جاری عقل کو ظاہر کر دیا۔ آج آرام بھی تولے جا رہے ہیں، بجلی میٹر لگا ہوا، آپ نے کتنی بجلی آرام سے ناپ لیا۔ آپ کبھی فلائٹ سے سفر کریں تو جب اترنے والے ہوں گے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ یہاں اتر رہے ہیں، گرمی اتنی ڈگری ہے، سردی اتنی ڈگری ہے۔ اسی طرح سے ایک مشین بنی ہے جو اس بات کو ناپ لیتی ہے کہ اس نے چوری کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اس نے چوری کیا ہے کہ ناپ کرتے ہوتا ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے چوری کیا ہے کہ نہیں، بولا ہے کہ نہیں۔ اور دوستو آج تو بالکل واضح ہو گیا، آج دنیا کا سب سے بڑا خرابی اڈانی، اس کے سارے خراب کو کمپیوٹر کو ناپ لیا گیا، اس سے ناپ لیا گیا، کمپیوٹر سے ناپ لیا گیا۔ بدلاؤ آراز جب اس دنیا میں ناپ لیے جاتے ہیں تو اے معتزلہ، جب انسان آراز کو ناپ لیتا ہے تو خالق انسان قادر قدرت قادر و قیوم آراز کو کیسے ناپ لے گا؟ تو دوستو یہ معتزلہ کا اعتراض تھا جس کا جواب امام بخاری نے دیا۔ اب میں آخر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کن کا عمل تولا جائے گا اور کن کا عمل نہیں تولا جائے گا، تاکہ آپ اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں کہ ہم بھائی کس ہیں۔ چنانچہ وہ مومن جو مومن کامل ہے، بہت بڑا مومن ہے، گناہ کیا ہی نہیں، یا اگر کیا ہے مرنے سے پہلے توبہ کر کے چلا گیا، گناہ معاف ہو گیا، کوئی گناہ ہے ہی نہیں، تو اب جب گناہ کوئی نہیں ہے تو پلڑے میں رکھا ہی نہیں جائے گا، وہ بے حساب و کتاب جنت میں جائے گا، بے حساب و کتاب، اس کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا۔ اب کون لوگ ہیں؟ ایک حدیث صحیح حدیث ہے، حضور نے ان کی پہچان بتلا دی۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں الذین هم لا یستوون، جو داغنے والا علاج نہیں کرتے، مر جائیں گے لیکن داغنے والا علاج نہیں کریں گے۔ اصل داغنے سے کوئی بچتا بھی نہیں، اور کم ہی لوگ بچتے ہیں، کینسر وغیرہ ہو جاتا ہے تو داغنے کا علاج کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لا یستوون، داغنے کا علاج نہیں کرتے، اور لا یستریقون، روپیہ نہیں کرتے، خود نہیں کرتے، عاملوں کے پاس نہیں جاتے، کاہنوں کے پاس نہیں جاتے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ہر چیز میں اپنے اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں۔ اتنا بھروسہ کامل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بے حساب و کتاب جنت میں ہے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں میری امت کے 70,000 لوگ، میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ تمنا تو رکھنا چاہیے، آرزو تو رکھنی چاہیے بے حساب کتاب۔ اور پھر ایک دوسری حدیث ہے 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہو جائیں گے، 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہو جائیں گے۔ اور ایک تیسری حدیث ہے 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000، اس کا حساب نہیں۔ اور جو بات آگے کہنا جا رہا ہوں وہ انشاءاللہ ہماری ساری مایوسیاں ختم کر دیں گی۔ پھر جب یہ لوگ حساب کتاب جنت میں چلے جائیں تو اللہ 3 لمحہ بھر کر ایسے ایسے جنت میں ڈال دے گا بلا حساب کتاب۔ اور اللہ کا لفظ کتنا بڑا ہے، پوری دنیا ایک لفظ میں آ جائے تو انشاءاللہ اگر پہلے میں نہ آئے تو دوسرے میں آ جائے گا، دوسرے میں نہ آئے تو تیسرے میں آ جائے گا، اور تیسرے میں نہ آ جائے تو جائے انشاءاللہ چوتھے میں۔ جب آ جائیں گے تو کہیے گا ہاں مفتی ختم بخاری کے موقع پہ بتا رہا تھا دیکھو آج ہم بھی بے حساب کتاب جنت۔ اور یہ تو پہلا گروہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جن کی نیکیاں اور برائیاں زیادہ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں، اور اچھے کام بھی کرتے ہیں، مدرسے میں چندہ بھی دیتے ہیں، اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج کر حافظ بھی بنا دیتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں، ادھر گالی بھی دیتے ہیں، اور غیبت بھی کرتے ہیں، بلاداری بھی کرتے ہیں، کسی کی زمین بھی حق لیتے ہیں۔ تو نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں۔ اب ان کی نیکیاں اور برائیاں دونوں رکھی جائیں گی، نیکیاں ایک پلڑے میں، برائیاں ایک پلڑے میں۔ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو جہنم میں جائیں گے۔ اور دونوں پلڑے اگر برابر ہو گئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا دونوں برابر، دونوں اگر برابر ہو گئے تو شفاعت کی ضرورت پڑے گی، اور وہاں شفیع المذنبین سرور کونین پہلے سے وہی کریں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کریں گے۔ بہرحال جو گروہ رہ گیا اس کو بھی بتا دوں۔ دوسرا وہ کافر ہے جس نے کفر کے ساتھ کوئی نیکی کی ہی نہیں، کفر کیا کوئی نیکی نہیں کی ہے، حتیٰ کہ ظلم کیا، ستایا، پریشان کیا، دلاداریاں کی، اور جو نہیں کرنا پسند کیا، اور ہر گناہ کیا، تو دوستو وہ بھی اتنا سب کافر ہے کہ بے حساب و کتاب جہنم میں جائے گا۔
وہ بے حساب و کتاب جہنم میں جائے گا. اور چوتھا وہ کافر ہے جس نے کافر تو ہے مسلم تو تھا لیکن نیکیاں کچھ اچھا کام کر دیا تھا. اسٹیشن پر پانی پینے کی مشین لگا دی تھی, کینسر کے مریض کا علاج کرا دیا تھا اپنے جیب سے, تو یہ اچھائیاں کی ہیں. تو اس کا نیکیاں اور اچھائیاں اور برائیاں اور اس کی خوب رکھا جائے. اور وہ جو نیکی ہے اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے, کیونکہ نیکی ایمان شرط ہے, اس کے اندر ایمان نہیں ہے. اسے آدمی کے بارے میں فرما فلاں نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا, ہمیں ان کے لیے قیامت میں کوئی وزن نہیں کرے گا. وہ بڑا افسوس کرے گا. جیسے گاندھی جی جنگ آزادی میں حصہ لیا, مسلم تھے لیکن جنگ آزادی میں حصہ لیا تو ایک اچھا کام کیا, ہمارے بزرگوں نے بھی حصہ لیا تھا, لیکن گاندھی جی کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ ثواب کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان شرط ہے, اور ان کے اندر ایمان نہیں تھا. ہمارا یہ 4 لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے گروہ میں شامل کرتا ہے. آمین فرمائیے. اور ابھی سے کوشش کرنی چاہیے اسی طرح کے اعمال کرنا چاہیے. اب میں آخری حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں. آخری حدیث باب قائم کیا کہ ہم عدل کا ترازو رکھیں گے, اور اس میں قسط ہے, قسط کے معنی عدل ہے, اور پھر ایک لفظ قسطاس آ گیا قرآن میں, یہاں تو نہیں ہے لیکن دوسری آیت میں جو معنی میزان کے ہیں ہمارے قسطاس کے ہیں, لیکن میزان ہلکا ہلکا فصیح لگ ہے اور قسطاس تھوڑا سا بھاری ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ فصاحت میں میزان سے کم ہے. علامہ صاحب الدین تفتازانی صاحب مختصر المعانی وہ اپنے طالب علموں کو پڑھا رہے تھے. انہوں نے ان سے سوال کیا گیا کہ قرآن میں فصیح لفظ چھوڑ کر غیر فصیح آ سکتا ہے؟ تو تفتازانی نے جواب دیا نہیں, غیر فصیح نہیں آ سکتا, اس لیے کہ غیر فصیح آنا اللہ کے عاجز ہونے کی دلیل ہے یا اللہ کے جہل کی دلیل ہے, اور نہ اللہ عاجز ہے نہ اللہ جاہل ہے, اس لیے غیر فصیح لفظ نہیں آئے. ان کے شاگرد علامہ مونی بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے حضرت غیر فصیح لفظ بھی آ سکتا ہے, فصیح چھوڑ کر غیر فصیح بھی لفظ آ سکتا ہے. کیوں؟ فصیح میں اتنی وضاحت نہیں ہے جتنی وضاحت اس میں غیر فصیح. تو اس وضاحت کی بنیاد پر غیر فصیح لفظ نہیں آ سکتا اور فصیح لفظ نہیں آئے گا. تو علامہ صاحب نے تفتازانی نے شاگرد کی تصدیق تائید کیا کہ آپ نے تو ایک لفظ ہے جو فصیح نہیں ہے لیکن اس کا بہت زیادہ واضح ہے. اسی طرح سے قسطاس کا لفظ اور لفظ قسطاس اور قسطاس. پھر اس کے بارے میں پھر آگے فرماتے ہیں قاسط اور مقسط. مقسط کے معنی عادل کے ہیں اور قاسط کے معنی ظالم کے ہیں. پھر امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حدیث بیان کیا. سند میں آخری میں حضرت ابو ہریرہ, آخری راوی کون؟ حضرت ابو ہریرہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے سب سے بڑے شاگرد ہیں. صحابہ میں ان کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت ابو ہریرہ حضور کے مدرسہ جو مدرسہ صوفہ جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا, اس کے سب سے پہلے تعلیم ابو ہریرہ, اور اس کے کھانے پینے کا نظام حضور کرتے ہیں. اس لیے مسلمانوں آپ کو بھی مدرسے کے طلباء کے کھانے پینے کا نظام کرنا چاہیے. اس لیے کہ ہمارے حضور میں جو پہلا مدرسہ تھا اس کے ناظم اور محتمم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور پورے طلباء کے کھانے کا انتظام کرتے تھے. لیکن خود حضور کے گھر فاقہ ہو جاتا تھا تو طلباء بھی فاقہ کرتے تھے, طلباء بھی فاقہ. اس میں بڑے مشہور تعلیم ابو ہریرہ ایک دن فاقے سے بےتاب ہو گئے اور سوال کر نہیں سکتے. مدرسے کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ کوئی آدمی آئے گا تو اس سے سلام کر کے مسئلہ پوچھوں گا, اور مسئلہ پوچھتے پوچھتے اس کے گھر چلا جاؤں گا اور کچھ کھلا دے گا, مانگوں گا بھی نہیں اور نصاب بھی مر جائے گا, لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی, مجھے کھانے کو مل جائے گا. تو سب سے پہلے حضرت عمر نظر آئے. ابو ہریرہ لپک کر کہتے ہیں السلام علیکم, مجھے آپ سے مسئلہ پوچھنا. کہا پوچھو. پوچھتے گئے اور بتاتے گئے. ان کے گھر آنے سے پہلے مسئلے کا جواب پورا ہو گیا. حضرت عمر سلام کر کے گھر کے اندر چلے گئے اور ابو ہریرہ واپس آ گئے. جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد پورا نہیں ہوا. پھر مدرسے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آئے. حضرت ابوبکر صدیق سے ابو ہریرہ بڑھ کر کہتے ہیں کہ خلیفہ رسول اور آپ سے مجھے ایک سوال کرنا تھا. انہوں نے کہا کرو سوال کرتے رہے, جواب دیتے رہے. ان کے گھر آنے سے پہلے سوال جواب پورا ہو گیا. وہ سلام کر کے گھر میں چلے گئے. ابو ہریرہ پھر واپس آئے. پھر وہیں کھڑے ہو گئے. اتنے میں جناب صدر کونین صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے. ابو ہریرہ نے کہا کہ وہ در ہے کہ جس در سے کوئی امید ٹھکرائی نہیں جاتی. انشاءاللہ اب آگے بڑھ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک مسئلہ پوچھنا. وہی
نسخہ استعمال کیا. حضور نے کہا ابو ہریرہ مسئلہ رہنے تو چلو میرے ساتھ, مسئلہ رہنے تو چلو میرے ساتھ. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ گئے, باہر کھڑا کر دیا. حضور کے گھر کے اندر گئے, چھوٹا سا ایک کمرے کا حضور کا مکان ہے. اندر جا کر پوچھتے ہیں کچھ ہے؟ تو اہلیہ کہتے ہیں ایک پیارا حضور ہے. ابو ہریرہ نے سن لیا, ظاہر میں جان آ گئی کہ وہ تو مجھے ہی. اب حضور باہر نکلتے ہیں, کہتے ہیں ابو ہریرہ جاؤ سارے طلبہ کو بلا دو, سارے طلبہ کو بلا دو. میں تو سوچ رہی ہوں کہ سارے طلبہ آ جائیں گے تو پھر مجھے کیا ملے گا. سب ایک ہی پیارا دل کرے تو حضور کا حکم سب کو بلا لایا. جب سب آ گئے تو حضور نے ابو ہریرہ کے ہاتھ میں دے دیا پلاؤ صاحب. ہم لوگ صحابی نے پلانے والے کا نمبر مجھ سے آتے میں آتا پلاتے رہے. ایک ہی پیارا تھا, سب پی چکے. بخاری شریف میں باتیں آپ بخاری شریف میں سب سے صحیح کتاب اس کا بھی تذکرہ کر رہا, اس میں بات سب کے سب پی کر فارغ ہو گئے. اب آپ آخر میں حضور نے ابو ہریرہ سے کہا تم ایک دفعہ پیا اور پی لو اور پی لو اور پیا. چوتھی دفعہ کہنے لگے اللہ کا رسول سینے تک آ گیا, گلے تک آ گیا ہے, اب گنجائش نہیں ہے. پھر حضور نے پی کر یہ ابو ہریرہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ان صحابہ کرام کی روایات کو پڑھ رہے ہیں. اب حدیث جو ہے اس کا ترجمہ کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کلمتانی, دو کلمے. اب کیا ہے دو کلمے؟ ابھی حضور نہیں بتا رہے, بات کو لمبا کر رہے ہیں. حبیبتانی للرحمن, اللہ کو بہت پیارے ہیں. حضور صاحب اور شوق پڑ گیا کہ کون کلمے جو اللہ کو پیارے ہیں. ابھی حضور کا نام نہیں لینا, پھر اور کہہ رہے ہیں خفیفتان علی اللسان, زبان پر بہت ہلکے ہیں, بہت آسانی سے ادا ہو جائیں گے. حتیٰ کہ گٹکا کھا کر جنہوں نے زبان ٹیڑھی کر دی ہے اور پان کھا کر جنہوں نے زبان موٹی کر دی وہ بھی پڑھ لے جائیں. اور پھر آگے فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان, میدان محشر میں عدل کے ترازو یہ بہت بھاری ہے. اشتیاق تمنا ہے وہ کہتے جا رہے ہیں اور بتا نہیں رہے, جو صفات بتا رہے ہیں ان کلمات کی ذات کو نہیں بتا رہے. اس کو کہتے ہیں تشبیہ, شوق دلانا. پھر آخر میں حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ. یہ دو کلمے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ. اللہ کو بہت پیارے ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میدان محشر میں عدل کے ترازو پر بہت بھاری ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں مبارکبادی, اللہ تعالیٰ تمہیں خیر کا معاملہ فرمائے, قبولیت سے نوازے. آج ہماری بخاری شریف مکمل. اب میں چاہتا ہوں کہ ان بچیوں کو اپنی سرحد سے میں نے بخاری شریف پڑھی ہے. حضرت شیخ نصیر صاحب اور حضرت شیخ عبدالحق صاحب رحمہ اللہ, مولانا عبدالبر کے والد صاحب, ان سے پڑھی. انہوں نے پڑھی شیخ الاسلام المسلمین مولانا حسین احمد مدنی سے, اور انہوں نے پڑھی شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب سے, اور انہوں نے پڑھی قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی سے, اور انہوں نے پڑھی شاہ عبد الغنی سے جو مدینے میں بقیع کے اندر حضرت عثمان کے روضے کے پاس رہا. اور انہوں نے حدیث پڑھی شاہ اسحاق صاحب سے, اور شاہ اسحاق نے پڑھی شاہ عبدالعزیز صاحب سے, اور شاہ عبدالعزیز صاحب نے پڑھی شاہ ولی اللہ سے, اور شاہ ولی اللہ سے لے کر آخر کی سرحد کتابوں میں موجود ہے. میں اس مجمع میں جو علماء بیٹھے ہیں, اس مجمع میں جو علماء بیٹھے ہیں, اور یہ بچیاں جو فارغ ہوئی ہیں اور ان سے پہلے جو بچیاں فارغ ہوئی ہیں, میں سب کو اس سند سے حدیث پڑھنے اور پڑھانے اور مطالعہ کرنے اور لوگوں کو بتانے کی اجازت دیتا ہوں. میں اجازت دیتا ہوں. اور اسی طرح سے میرے پاس ایک سند اور ہے. میں ایک دن شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گیا, تو وہاں بیٹھا رہا. تھوڑی جھوپڑے نازو ادا والے تھے, نازک مزاج کے مجھ سے ملنے کے مجھے راشد کو بہت میں نے بہت زیادہ انہوں نے جتنا کہا اس سے بہت زیادہ ہی کہنے لگے لوگ مجھ سے بخاری کی سند مانگتے ہیں اور تم نہیں مانگ رہے ہو, اجازت مانگتے ہیں تم نہیں مانگ رہے. میں نے کہا بہت بڑی بھول ہوئی, بہت ضرور ہے آپ کی اجازت آپ سے طلب کرا. تو گاؤں تکیا لگایا بیٹھے تھے, بیٹھ گیا ٹھیک ہے. اور عرب اور عجم کے جتنے علماء سے ان کو اجازت حدیث آتی تھی وہ سب اس کو انہوں نے دے دیا. میں آج اس محفل میں ان بچیوں کو اور ان علماء کو جو ہے اس سند کے لیے اجازت دیتا ہوں. اگرچہ اس سند کو لینے کے لیے مجھے سہارنپور جانا پڑا تھا, اور آپ کو یہی بیٹھے بیٹھے دے. اللہ تعالیٰ اپنی شان نشان آپ کو ہماری طرف سے بہترین بدل عطا فرمائے. ایک اور سند ہے جس کی میں اجازت نہیں دے رہا. میں عمرہ آ گیا تھا, وہاں ایک اہل حدیث عالم تھے,
انہوں نے مانگے بغیر مجھے اجازت دے دی، تو میں نے ان کی اجازت لی ہی نہیں۔ جب مجھے جب مجھے اچھا پھل مل رہا ہے تو میں پڑھوں نا، معمولی پھل ملتا ہوں، اس لیے میں نے ان کی اجازت نہیں لی، اور جب نہیں لی تو وہ اجازت دے بھی نہیں۔ اب ایک جگہ میں نے اجازت دی، کچھ لوگ جو علماء نہیں تھے انہوں نے کہا ہم کیا کریں، تو اجازت کیا کریں؟ میں نے کہا کہ آپ نیت کرو، اپنے بیٹوں کو عالم بناؤ گے، پوتوں کو عالم بناؤ گے، ان کو ابھی سمجھ جانا چاہیے، ان کو ابھی سمجھ جانا چاہیے۔ بہرحال چند باتیں تھیں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور حافظ شمیم الحسن صاحب کا، مولانا عبدالبر صاحب کا اور دوسرے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بلا کر آپ حضرات کے سامنے دین کی باتیں کرنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے اور ان باتوں کو بھی قبول فرمائے اور آپ سب لوگوں کو